ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ود گل بخاری. بہت خوش آمدید میرے پوڈ کاسٹ میں. کل آپ سے بات کی تھی کہ الیکشنز اگر اس اکتوبر یا نومبر میں ہوئے تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہوں گے، ورنہ وہ اگر مارچ میں ہوئے اگلے سال تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوں گی. لیکن اس میں دو چھوٹے سے باتیں رہ گئی تھیں. میں نے کہا تھا کہ بندیال صاحب کو چھٹی پہ جانا پڑے گا تاکہ یہ یقین دہانی ہو سکے کہ وہ کوئی جب نواز شریف اور ظاہر ہے دوسرے سے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے جہانگیر ترین سے، کہ جب ان کی اپیلیں آئیں تو اس کے اندر ڈنڈی نہ مار سکیں. لیکن اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ وہ ابھی اس مہینے جس قانون پہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر سٹے دیا ہوا ہے وہ سٹے ہٹا کے اس قانون کو چلنے دیں. ظاہر ہے کیونکہ وہ قانون اگر چل پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ 3 سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ بینچ بنائیں گے، اور جو بینچ بنے گا وہ ظاہر ہے ہم خیالوں کا پھر نہیں ہوگا، اور اس میں نواز شریف کی اپیل کو ایک فیئر ہیئرنگ مل پائے گی. تو اس صورت میں بھی الیکشن اس اکتوبر میں یا نومبر میں ہو جائے گا. یہ نہ ہوا تو پھر غیر آئینی کام ہوگا، اور جو آپ کی کیئر ٹیکر حکومت ہے اس کو لمبا کھینچا جائے گا، اور بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوگی. پھر قاضی صاحب آئیں گے، اور پھر قاضی صاحب جو میں نے کل سٹیپس بتائے تھے وہ سارے سٹیپس لیں گے. یعنی کہ وہ پہلے فل کورٹ بٹھائیں گے، اور پھر وہ سٹے ہٹائیں گے اس پریکٹس پروسیجر سے. پھر 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ بینچ بنائیں گے، تشکیل دیں گے. پھر وہ بینچ جو ہے وہ یہ نااہلی کی اپیلیں، اس کے خلاف اپیلیں سنے گا. سنا کے ظاہر ہے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے ستمبر میں بننا ہے تو وہ سنتے سناتے ایک آدھا مہینہ لگتا ہے. پھر اس کے بعد 2-3 مہینے 4 مہینے لگتے ہیں کیمپیننگ میں. تو یہ الیکشن پھر مارچ کی طرف جائے گا، جو کہ ایک بہت افسوسناک بات ہوگی، کیونکہ گھی کو آپ سیدھی انگلی سے نکالیں یا ٹیڑھی سے، یہاں پہ اب فیئر فری الیکشن کا فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن بہتر یہ ہوگا کہ غیر آئینی کام نہ ہوں، اور جو جج صاحب یہاں پہ غیر قانونی غیر آئینی کام کرنے پہ مصر ہیں وہ اب باز آ جائیں. اچھا، دوسری بات یہ تو تھا کل کے ساتھ جڑا ہوا جو باتیں کل ہوئی تھیں. دوسرا پوائنٹ تھا جی احتساب کے اوپر آج کل بات ہو رہی ہے، جو 9 مئی کو ہوا کہ اس میں احتساب ہونا ہے. اور میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی جو نیا دور پر چلتا ہے، اور اس میں حسن نقوی، حسن افتخار اور توصیف احمد صاحب پروگرام کر رہے تھے. اور وہ بات یہ کر رہے تھے کہ اگر فوج اپنے اندر کا احتساب کر رہی ہے، اور نہ صرف فیاض غنی صاحب جو کور کمانڈر لاہور تھے ان کا ہو رہا ہے، لیکن کوئی 170-180 فوجی مختلف رینکس کے جو ہیں وہ انڈر انویسٹیگیشن یا جو بھی ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا فوج کے باہر بیٹھے ہوئے کہ وہ اب کس سٹیج پر ہے ان کا احتساب. کیا ابھی انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہے، یا کچھ کے ٹرائل شروع ہو چکے ہیں، یا کیا ہوا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ان کا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے سویلینز کا بھی ہوگا. لیکن میں آج آپ کو، اور یہ ساری بات کس تناظر میں ہو رہی ہے، یہ اس تناظر میں ہو رہی ہے کہ یہ فوج کے اندر ایک بغاوت کرانے کی کوشش تھی 9 تاریخ کو. لیکن میں یہاں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ گو کہ آج اور کل اور پرسوں اور ترسوں اور 4 دن اور 5 دن پہلے یہ باتیں بہت اوپنلی ہو رہی ہیں. لیکن میں نے یہ بات آپ سے کوئی تقریباً 12 دن پہلے کی تھی، اور اس ویلاگ کا نام تھا جنرل، اس کی ہیڈ لائن جو تھی وہ تھی جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی کا فیصلہ اور بڑا اشارہ آ گیا. ٹائٹل سے تو پتہ نہیں لگتا، لیکن پروڈیوسر صاحب اگر نیچے لنک دے دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نے آپ کو انفارمیشن کی بیس پر نہیں کہا تھا کہ یہ اندرونی کو اٹیمپٹ تھی عاصم منیر کے خلاف. میں نے آپ کو لاجک کے ساتھ کہا تھا کہ یہ ہو وہی سکتا تھا صرف اور صرف. بہرحال اب آپ کو سب یہی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ چیز مطلب اندرونی بغاوت تھی، اور اسی وجہ سے فوج کے اندر غصہ ہے، اسی وجہ سے احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں. لیکن اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ
اول تو وہ فیل ہو گیا، لیکن عمران خان صاحب کو شاید جو ادویات یا اشیاء وہ استعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے سنا ہے کہ ان کو ابھی بھی امید ہے کہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے گی اور وہ جو ہیں وہ کنگ اور ایمپرر بن کر آ جائیں گے۔ لیکن ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ جو تھا نا، جو کہ تاریخ کے حساب سے بالکل درست ہے، وہ اس پروگرام میں توصیف احمد صاحب نے اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے پاکستان کی آرمڈ فورسز میں نا جب احتساب ہوتا ہے تو وہ ڈسپلن کے معاملات پہ ہوتا ہے، وہ سیاست میں مداخلات کے اس پر امور پر نہیں ہوتا۔ اب بات تو ان کی درست ہے، لیکن اگر آپ سوچیں کہ یہ کس قدر مضحکہ خیز بات ہے کہ جتنا ڈسپلن کی خلاف ورزی کی گئی 9 مئی کو اور متعدد ہسٹری میں بھی جو ہوئی ہیں، ان کی روٹ کاز ہے ہی سیاست میں مداخلت۔ تو آپ ان دونوں کو کس طرح الگ کر سکتے ہیں؟ باجوہ صاحب نے سیاست میں مداخلت کی، فیض صاحب نے سیاست میں مداخلت کی، غنی صاحب نے سیاست میں مداخلت کی، غفور صاحب نے سیاست میں مداخلت کی۔ جب تک فوجی قیادت کی مرضی چلے تب تک اس کو آپ ڈسپلن کے زمرے میں نہیں لاتے، اور جب فوجی کمانڈ کے خلاف ہو تو وہ ڈسپلن۔ بات یہ ہے جب کسی بھی ملک کی فوج سیاست کر رہی ہوگی یا کاروبار کر رہی ہوگی تو وہ ایک ڈسپلنڈ فوج نہیں ہوگی، اور میرا خیال ہے ان باتوں میں تفریق کرنی چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ جو لاجک ہے یہ میں اپنی پاکستان آرمی اور اس کی کمانڈ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں کہ اس میں فرق کرنا ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ اب آج کے ٹاپک پہ آ جائیے۔ آج کا ٹاپک تھا جی کہ وہی 3 جج، وہی بندیال صاحب، اعجاز احسن صاحب، منیب اختر صاحب بینچ بنا کر بیٹھ گئے، اور 2 کیسز کے اوپر۔ ایک تو جی تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریویو پٹیشن، جو پنجاب الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کو ریویو کریں، آپ کا فیصلہ غلط ہے، سپریم کورٹ کو کہا۔ اچھا، دوسری وہ یہ سننا بالکل نئی، کہتے ہیں کہ جو ریویو آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ آیا ہے جو کہ قانون بن چکا ہے، ہم اس کو بھی سننا چاہ رہے ہیں۔ کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ ایک قانون بن چکا ہے، بندیال صاحب کہتے ہیں کچھ میرے پاس اس کے حساب سے وہ آئی ہیں درخواستیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سنیں۔ یہ ابھی نیچے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کون سی درخواستیں، کس خبر میں ہے، کس نے اپیل دائر کی ہے؟ تو امداد سمرو صاحب نے کہا کہ بھائی وہ انوائٹ کر رہے ہیں نا، کوئی گمنامی درخواستیں آئیں، تو ان کی بات مجھے بالکل ٹھیک لگی۔ اس میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بینچ جو ہے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ریویو آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ، جو ایک بالکل یعنی نیا کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے پاس ابھی اپیل آئی کوئی نہیں ہے، لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو سٹے کر کے پھر وہی 3 بیٹھ گئے ہیں، اور وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر یہی تو کہتا ہے کہ یہ حرکتیں آپ نہیں کریں گے، وہ وہی حرکت کیے چلے جا رہے ہیں۔ ان کا جو سب سے آج کی، اور کہتے ہیں ان دونوں کو ہم کلب سے مانی ان دونوں کو اکٹھا سنتے ہیں، یعنی ای سی پی والے ریویو کو بھی اور جو درخواستیں نہیں آئیں ان کو بھی۔ اچھا، کوئی گمنامی کہتے ہیں میرے پاس آئی ہیں، تو میں یہ کلب کر کے ہم سنتے ہیں۔ بیسکلی ای سی پی والے کیس سے تو وہ الیکشن والے کیس سے وہ بھاگ چکے ہیں، کیونکہ ان کا ایک جو جملہ تھا وہ بڑا معنی خیز تھا کہ اب دیکھیں اس پہ 14 مئی تو گزر گئی، عمل درآمد تو نہیں ہو سکتا، بہرحال تاریخ میں یہ فیصلہ رہے گا کہ الیکشن 14 مئی کو ہونے چاہیے تھے۔ تو جیسا میں کل کہہ رہی تھی، جیسے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں، جیسے ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے غیر آئینی جو احکامات ہیں وہ اب پارلیمان یا حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کو نہیں تیار۔ لیکن آج ان کا ایک ریمارک میں نے نوٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ریویو آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ پارلیمان نے بنایا ہے باقی تو بڑا اچھا ہے، لیکن جو
انہوں نے ریویو کو اپیل بنا دیا ہے، یہ بڑا غلط کیا، اور میں اٹارنی جنرل کو بلاؤں گا اور میں پوچھوں گا کہ یہ کیا منطق ہے۔ اب یہ تو کوئی میرے جیسا یا کوئی بچہ یا کوئی جیسے کوئی قانون دان نہ بھی ہو، پاکستان میں کانسٹیٹیوشن اتنی ڈسکس ہوئی ہے کہ بچے کو پتہ ہے کہ جو ریویو جس قسم کا ہوا کرتا تھا، خاص طور پہ 184(3) کے تحت لیے گئے سو موٹو نوٹسز میں، وہ ایک انسان کا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ختم کرتا ہے، کیونکہ وہ یعنی آخری عدالت میں پہلی پیشی ہوتی ہے اور وہاں جو سزا ہوتی ہے اس کی کوئی اپیل نہیں ہے، صرف ریویو ہے۔ ریویو کیا ہوتا ہے کہ کیا کوئی جو ہوتا تھا کہ کیا کوئی لکونہ لا کا ایسا تھا جس کو ہم نے نہیں دیکھا، یعنی فیکٹس کو نہیں دیکھا جاتا یا نئے فیکٹس الاؤڈ نہیں ہوتے۔ تو یہ اتنی بڑی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹریویسٹی آف جسٹس تھی۔ ایک تو مطلب جسے کہتے ہیں نا ریوڑیوں کی طرح روزانہ منہ اٹھایا اور ایک سو موٹو لے لیا، اور لوگوں کے جو ایک بنیادی انسانی حق ہے جس میں ڈیو پروسیس ہونا چاہیے، جس میں فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، وہ ختم ہو رہا تھا۔ تو ان کا یہ سوال کرنا ایک چیف جسٹس کا، جو سپریم کورٹ کے لائر رہ چکے ہیں، جو ہر جگہ کے لائر رہ چکے ہیں، جو قانون دان ہیں، ان کا یہ سوال کرنا کافی ہپوکریٹیکل ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے، ٹکر بنانے ہیں، کر یہ کچھ نہیں سکیں گے۔ بہرحال اس میں ایک نقطہ آج افتخار گیلانی صاحب، جو ایک سابق وزیر قانون ہیں اور بہت سینئر سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے دوبارہ یاد دہانی کرائی اور انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو پنجاب الیکشن کا کیس تھا، جس کے خلاف ریویو پٹیشن الیکشن کمیشن نے کی، وہ یہ سن ہی نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے 184(3) اوریجنل جورسڈکشن آف دا سپریم کورٹ کے تحت سنا، جو کہ جس کے نیچے آپ الیکشنز کا، ووٹنگ کا، ان چیزوں کا کوئی کیس سن ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے یہ بات، اگر آپ لوگوں نے ان کی بات آج نہیں سنی، میں بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں۔ وہ کہتے ہیں آپ سارے جا کے 184(3) پڑھیں۔ 184(3) میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں۔ اس میں لکھا ہے ٹیکسٹ آف آرٹیکل 184(3) اسٹیپولیٹس کہ مطلب 84(3) یہ کہتا ہے کہ جب اس کورٹ کو اوریجنل جورسڈکشن کسی ایشو پہ ہوگی تو اس نے 2 شرائط پوری کرنی ہیں۔ پہلی شرط، اور دونوں پوری کرنی ہیں، ان میں سے ایک نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پبلک انٹرسٹ میں ہو وہ ایشو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا ایشو انوالو ہو رہا ہو اس میں جس میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں، اور یہ وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو آئین کے پہلے چیپٹر 2 پارٹ میں لکھے گئے ہیں۔ لو جی، بات یہ ہے کہ چیپٹر 1 پارٹ 2 کے اندر فرینچائز یعنی ووٹنگ کا فنڈامنٹل رائٹ مینشنڈ نہیں ہے۔ بھائی صاحب کے پاس جورسڈکشن سرے سے نہیں ہے۔ اچھا، اور اس میں کس قسم کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں؟ اس میں کوئی 25-30 ہیں۔ وہ ہیں جیسے سیکیورٹی آف پرسن، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف ایسوسیشن، پراپرٹی رائٹس، رائٹس آپ کے مختلف رائٹس آپ کے ریلیجن کے حساب سے وغیرہ وغیرہ، رائٹ آف انفارمیشن، اس طرح کے ہیں۔ لیکن اس میں کہیں بھی فرینچائز کا رائٹ مینشنڈ نہیں ہے، اور 184(3) کہتا ہے کہ ان پارٹ یعنی چیپٹر 1 پارٹ 2 کے علاوہ 184(3) کہیں اپلائی نہیں ہوتا۔ بھائی صاحب بیٹھے سن رہے ہیں؟ سمجھ میں میرے یہ نہیں آتی کہ پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے، پارلیمنٹ کیوں نہیں بلاتی، کیوں نہیں پوچھتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں ایک آئین ہے، آئین آپ کو اختیارات دیتا ہے، آپ اختیارات سے باہر جا رہے ہیں، یہ آپ سن ہی نہیں سکتے، جا کے پیشیوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن بھی یہ پوائنٹ نہیں اٹھا رہا،
بہرحال ان کے ریمارکس میں سے میں ایک آدھی بات آپ کو اور بتاتی چلوں. انہوں نے کہا شکر ہے حکومت یہ کریے وہ کریے ورنہ یہ تو دروازے کے باہر احتجاج کر رہے تھے. اور پھر کہتے ہیں انصاف کی فراہمی تو مولا کریم کا کام ہے. تو یہ بتائیں آپ کا کام چنے کھانا یا چنے بیچنا ہے؟ آپ جو تنخواہیں اور مراد لے رہے ہیں وہ کس کام کی لے رہے ہیں؟ اگر انصاف کرنا اللہ کا کام ہے تو آپ ہمارے سر پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ پارٹی بازی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ مجرموں کو چھوڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انصاف کی فراہمی تو مولا کرم کا کام ہے. بھائی وہ آسمان والے انصاف کی بات ہو رہی ہے، زمین والے کی نہیں ہو رہی. تو آج انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، مطلب یہ بیسکلی روز بیٹھتے ہیں، روز عوام کا پیسہ ضائع کرتے ہیں. ہٹ یہ پیچھے رہے ہیں لیکن ٹائم ضرور ضائع کرنا ہے اور جسے کہتے ہیں نا اریٹیشن پیدا کیے چلے جانی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو منیب اختر صاحب ہیں جو ان کے ساتھ بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ نافذ ہو چکا ہے تو ہم پنجاب انتخابات کیسے سن سکتے ہیں. اب یہ ایک راستہ دیا جا رہا ہے نا، مطلب پتلی گلی سے خود کو نکلنے کے لیے. یہ استفسار انہوں نے کیا علی ظفر صاحب سے جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں. علی ظفر صاحب کہتے ہیں نظر ثانی قانون جو پاس ہو چکا وہ آئین سے متصادم ہے، یعنی وہ آئین کا حصہ ہے. کہاں سے متصادم ہے؟ اچھا، اور وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو قانون ہے جس کو سپریم کورٹ نے سٹے کیا ہوا ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے. اس لیے برائے مہربانی آپ پرانے قانون کے تحت اس کیس کو سنیں. کہیں دنیا میں ایسی آرگیومنٹ آپ نے سنی ہے کہ ایک قانون ہے وہ نافذ ہے، وہ لاگو ہے، اور پی ٹی آئی کا وکیل ان کو اور یہ اسے استفسار کر رہے ہیں اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں آپ پرانے پہ سنیں. اس کے علاوہ اگر کوئی رہ گیا ہو پوائنٹ، نہیں میرا نہیں خیال کچھ رہ گیا. تو یہ آخری تو صرف ایک میرا خیال ہے لائٹ موڈ میں نے کیا، باقی دو باتیں زیادہ امپورٹنٹ تھیں. اور اس آخری والے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اس میں جو گیلانی صاحب کا پوائنٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور میرا خیال ہے یہ ٹائم ہے کہ پارلیمنٹ اب ان کو بلائے، وہ سب سے سپریم ادارہ ہے، اور ان کی پیشیاں کرائے. بہت بہت شکریہ.